مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کی تلاوت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور تیسرا کام ہے اللہ کا ذکر جو بہت بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بظاہر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو حکم ہے کہ یہ 3 کام کیا کرو۔ قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کرو، نماز کی پابندی بھی کرو، اور اللہ کا ذکر بھی کرو۔ نماز پڑھنے سے انسان بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے، اور منکر اسے کہتے ہیں جسے شریعت نے منع کیا ہو، اور فحش کام وہ ہیں جسے ہر آدمی برا سمجھتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، سمجھتا برا ہے۔ بہت سارے علماء نے فرمایا کہ تاک راتوں میں جب ہم جاگتے ہیں تو پوچھتے رہتے ہیں جی کیا پڑھیں کیا پڑھیں کیا پڑھیں، تو یہ 3 کام کرنے کے ہیں۔ جتنی دیر جاگنا ہو وہ اندازہ لگا لیں کتنا وقت ہے، اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اگر 3 گھنٹے جاگنا ہے تو 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں، 1 گھنٹہ نوافل پڑھیں، اور 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کریں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے اگر مناظرہ کرنا پڑ جائے تو اللہ کہتے ہیں اچھے انداز سے کرنا، یعنی الفاظ اچھے ہوں، رویہ بھی اچھا ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ظالم ہے یعنی بدتمیزی پہ اتر آیا تو پھر آپ کو بھی اجازت ہے اسی انداز میں جواب دیں۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ اچھے انداز میں گفتگو ہو، لیکن اگر سامنے والا ایسی بات نہیں سمجھ رہا اور وہ بدتمیزی پہ اتر رہا ہے تو پھر اسی کی زبان میں اس کو جواب دینا چاہیے تاکہ اسے جواب سمجھ آئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، وہابیوں کا ایک مولوی ہے عبداللہ نثار، اس نے ایک تقریر میں یوں کہا کہ سنی کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی قبر میں زندہ کیسے ہے؟ اس کا دم نہیں گھٹتا، اسے گرمی نہیں لگتی، تم نے وہاں اے سی لگوا کے دی ہے، اسے سردی نہیں لگتی، تم نے وہاں ہیٹر لگوا کے دیا ہے۔ اب یہ اس کا انداز تھا۔ اب ایک ہے کہ مہذب انداز میں ہم جواب دیں، لیکن اس کا انداز نبی کے بارے میں بہت غلط ہے، تو اسے تو بات پھر ایسی ہی سمجھ آئے گی نا جیسے وہ کر رہا ہے۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔
تو ہم اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہارا دم نہیں گھٹتا تھا، تمہیں گرمی نہیں لگتی تھی، تمہارے باپ نے اے سی لگایا تھا، تمہیں سردی نہیں لگتی تھی، تمہارے باپ نے ہیٹر لگوایا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مہذب انداز میں گفتگو کرو، لیکن اگر سامنے والا مہذب انداز میں گفتگو نہ کرتا ہو بلکہ بدتمیز ہو تو پھر اسی کی زبان میں اسے جواب دو۔ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ ماں کے پیٹ میں سردی گرمی سے بچا کر بچے کو زندہ رکھتا ہے، وہی اللہ قبر کے پیٹ میں سردی گرمی سے بچا کر اپنے نبی کو زندہ رکھتا ہے۔ وقولو، اور یہ کہو، آمنا، ہم تو ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی تورات، زبور، انجیل، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تینوں کتابوں کا ماننا، صرف اتنا ماننا کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں، بس آگے ان میں کیا لکھا ہے اس پر ایمان لانا نہیں، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، لوگوں نے رد و بدل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی کہو ان کو کہ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی یہودی اور عیسائی، یؤمنون بہ، وہ تو اس پر ایمان لائے۔ یہودیوں کے علماء جیسے عبداللہ بن سلام، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہما، دونوں ایمان لائے، اور بھی کئی یہودی تھے جو ایمان لائے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بہت بڑی تعداد تھی جو ایمان لائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، یہ جو مکہ والے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے، سارے نہیں لائے تھے لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، جو کافر ہوتے ہیں نا وہی ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ تو اللہ کی کتاب میں جھگڑا نہیں کرتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے آپ تو کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی مغالطہ لگ جائے۔ 40 سال کی عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کوئی لکھی ہے۔ تو جو آدمی 40 سال تک نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے، اب وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ شک تو تب پڑے نا جب پہلے سے بھی کتابیں لکھتے یا پڑھتے، پھر تو شک پڑ سکتا ہے، لیکن ایک بندے نے پہلے پڑھا ہی نہیں، لکھا بھی نہیں، تو پھر اس پہ کیسے شک پڑ سکتا ہے؟ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن کریم یہ بڑی واضح آیات ہیں، علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم اللہ نے پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیا، زبانی سنا انہوں نے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی سنایا، پھر آپ نے بھی صحابہ کو زبانی سنایا، پھر صحابہ نے کتابی شکل میں لکھ کے امت کو دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو علم والے ہیں ان کے سینوں میں یہ واضح آیات ہیں جو محفوظ ہیں، اور جو ظالم ہیں وہی ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں۔ پھر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اترتی، نشانیاں، معجزات، یہ کیوں نہیں اترتے؟ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے انما الآیات عند اللہ، یہ جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو معجزات ہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں، نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔
سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ چکے ہیں 13ویں پارے میں کہ نبی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو نذیر ہوں، یعنی جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ قرآن کریم کو نازل کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ کے ذریعے سے ان کو تلاوت سنائی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ اس میں رحمت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ تم نہیں مان رہے، اللہ تو گواہی دے رہا ہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس پر میں نے قرآن اتارا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ آج نہیں مان رہے، نہ مانو، قیامت کے اللہ جب بتائے گا کہ ہاں میں نے قرآن نازل کیا تھا، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یعلم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی بتوں کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو اللہ کو مانے اور بتوں کا انکار کرے وہ کامیاب ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب یہ کافر عذاب مانگتے تھے جلدی، کہا کرتے تھے لاؤ عذاب، کیوں نہیں آتا عذاب؟ اور یہ ہر دور میں ہوا، جب بھی نبی نے لوگوں کو بتایا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے، مجھے اللہ کا رسول نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو ہر زمانے کے لوگ کہتے تھے لے آؤ عذاب، کہاں ہے لاؤ عذاب؟ بلکہ کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں عذاب کب آئے گا؟ تو یہاں بھی فرمایا مکہ والے کہتے تھے لے آؤ عذاب، جلدی لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے پہلے سے وقت طے نہ کیا ہوتا تو ان کے کہنے پر ہم عذاب بھیج دیتے، لیکن اللہ نے پہلے سے وقت طے کر رکھا ہے کہ کس وقت عذاب آئے گا، کس قوم پر کب عذاب بھیجنا ہے، یہ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اور بعض قوموں پر دنیا میں عذاب نہیں بھیجنا، آخرت میں تو ہے، تو اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ان پہ عذاب آئے، انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ عذاب آیا کہاں سے، اچانک۔ اور ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اچانک ایسی آفت بھیجتے ہیں بندہ سنبھل بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہاں سے آیا یہ۔ یستعجلونک بالعذاب، آپ سے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں کہ عذاب جلدی لے آئیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے، یعنی جہنم سے کافر بچ نہیں سکتے، انہوں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آئے گا، ان کے اوپر سے بھی عذاب آ جائے گا، پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب آئے گا۔ اس کی وضاحت 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے کہ کافر کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو اس کے لیٹنے کے لیے جو نیچے چادر ہوگی یا گدا ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اوپر جو چادر لی جاتی ہے وہ بھی آگ کی ہوگی، یعنی وہ آگ کے اندر قید ہوگا، یوں بند ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت کہا جائے گا ذوقوا العذاب ذوقوا ما کنتم تعملون، اپنے اعمال کا بدلہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میرے مومن بندو، ان ارضی واسعۃ، اگر یہ کافر تمہیں تنگ کر رہے ہیں نا، گھبراؤ نہیں، میری زمین بہت وسیع ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کرو۔ جہاں دین پر چلنا مشکل ہو جائے وہ علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی دین کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے، پہلے سے اچھی جگہ دیں گے، اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھا روزگار دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
لیکن ہم لوگ، ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا، دین پہ بھی نہیں چلنا اور بہانے بھی کرنے کہ جی جس محلے میں رہتا ہوں وہاں قریب مسجد ہی کوئی نہیں ہے، قریب مدرسہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بھئی تو مکان بیچ کے کہیں اور آ جا، مسجد کے قریب آ جا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوں، ہمارے قریب میں تو مسجد ہے نہیں۔ میں کیوں، پریشانی کیا ہے؟ کہتا ہے میں عیسائیوں کے محلے میں رہتا ہوں، یوحنا آباد میں، عوام مسلمانوں گھر ہی کوئی نہیں، چاروں طرف عیسائی ہیں۔ کہتا ہے وہ اپنی پراتیں بجاتے ہیں جو بجاتے ہیں عبادت کے لیے، میں بڑا تنگ پڑتا ہوں، اب مسجد بھی قریب کوئی نہیں۔ میں کہ تجھے کس بے وقوف نے کہا تھا کہ عیسائیوں کے محلے میں گھر لے؟ کہتا ہے اصل میں گھر سستا مل رہا تھا، بڑا تھا، میں نے کہا چلو یہ لے لیتا ہوں۔ تو پھر دنیا کو سامنے رکھا نا، دین کو تو سامنے نہیں رکھا۔ اگر دین سامنے ہوتا تو میں بڑے گھر کی بجائے چھوٹا لے لیتا، لیکن اللہ کے گھر کے قریب تو لیتا۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں عبادت کرنا مشکل ہے، لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے، یا مسجد قریب نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں مل سکتی، تو وہاں سے وہ گھر بیچے اور مسجد کے قریب آ کے گھر لے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان پہ موت تو آنی ہے، اور تم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اللہ پوچھے گا نہیں کہ کیوں نہیں عبادت کرتے تھے؟ اب کہیں گے یا اللہ وہاں تو محلے میں مسجد کوئی نہیں تھی، تو اللہ نے پہلے اس لیے بتا دیا کہ میرے بندوں میری زمین بہت وسیع ہے، وہاں سے بیچو کہیں اور چلے جاؤ، تھوڑی وسیع زمین ہے اللہ کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل سنت کے مطابق ہے، لنبوئنہم من الجنۃ، ہم انہیں جنت میں ٹھکانہ دیں گے، غرفاً، جہاں اوپر کے، جس سے ہمارا کہتے ہیں نا اوپر والی منزل پہ ٹیرس ہوتے ہیں، اوپر کمرے ہوتے ہیں، تو اس طرح بالا خانے، یعنی اوپر کی منزل میں بھی کمرے ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا بہت بہترین۔ تو اب تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے کرنے کا کام کیا؟ الذین صبروا، صبر سے کام لو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، صبر کرتے رہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، پھر اللہ جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے تو نہیں پھرتے۔ کبھی دیکھا چڑیا نے اپنا رزق اٹھایا ہوا ہو، یا بھینسوں نے، بکریوں نے اپنا چارہ اٹھایا ہوا ہو؟ نہیں، خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتے ہیں جانور اور شام کو پیٹ بھر کے گھر آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بہت سے جاندار ہیں لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، تو تمہیں بھی تو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ یعنی کم از کم ان پرندوں جیسا ایمان تو بنا لو کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، انہیں پتہ ہے رازق اللہ کی ذات ہے، کہیں نہ کہیں سے رزق اللہ دے دے گا۔ تو اتنا ایمان تو ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ رزق میں نہیں کما رہا، رزق میرا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر بات کو سننے والا، جاننے والا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، سورج چاند کس نے بنایا، تو کافر بھی کہیں گے اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر ان سے پوچھئے کہ جب تمہیں پتہ ہے زمین و آسمان اللہ نے بنائے، سورج چاند اللہ نے بنائے، تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی دربار پہ، تم کیوں بتوں کے سامنے جھکتے ہو؟ جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر جھکو بھی اللہ کے سامنے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ فرمایا اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تو کافر بھی کہیں گے اللہ کرتا ہے یہ کام۔ تو پھر آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی کہ کافر اتنا تو مانتا ہے کہ بارشیں اللہ برساتا ہے، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا عقل نہیں۔ کیا مطلب؟ مانتے ہیں کہ یہ کام رب کرتا ہے، پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب مانتے ہو کہ یہ کام رب کرتا ہے تو سجدہ بھی تو رب کو کرو نا۔ لیکن عقل سے خالی ہے کہ مانتے ہیں یہ کام رب کرتا ہے لیکن سجدے بتوں کو کرتے ہیں۔
تو یہ عقل سے خالی ہونے والی بات ہے۔ اس لیے ان آیات میں بار بار یہ بات سمجھائی گئی کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، سورج چاند کا بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، تو پھر سجدہ بھی تو اللہ ہی کو کرو، اسی کو اپنا رازق، اپنا مالک، اپنا معبود، اپنا مسجود سمجھو۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما۔ اسرائیل اور اس کے جتنے بھی کافر دوست ہیں اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ سب کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ان کو آپس میں لڑا دے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرما اور عالم کفر کے خلاف اکٹھے ہو کر جنگ لڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان شہید ہو چکے سب کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان زخمی ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار برباد ہو گئے اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں کو بموں کے ذریعے اڑا دیا گیا ہے اللہ اپنے خزانے سے انہیں پہلے سے اچھے گھر عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔